نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور، مومنوں کا نور، نیکیوں کا نور، خیر کا، بھلائی کا، اچھائی کا، ان کے دین کی تبلیغ کا، تعلیم کا اور خود عمل کرنے کا نور ان کے دائیں ہاتھ اور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، دور تک پھیل رہا ہوگا. یقولون، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے، ہمارا نور ہم پر تمام کر دے. یہ کیوں کہیں گے؟ نور تو ان کو ملا ہوگا، پھر کہیں گے کہ نور پورا کر دے. اس لیے کہ ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو شروع میں کچھ روشنی ملے گی، پھر تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جائے گی، بجھ جائے گی. جیسے دنیا میں بجلی چلی جاتی نا، ان کی بجلی چلی جائے گی. تو مسلمان بھی خوف زدہ ہوں گے. اچھا، یہ کن کی روشنی چلی جائے گی؟ یہ ان لوگوں کی جو پہلے کبھی نیکی کی حالت میں تھے، پھر ان کا انجام اچھا نہیں ہوا، منافقت کے ساتھ اور ایمان کی خرابی کے ساتھ دنیا سے گئے. تو وہ جو پہلے اچھا حال تھا وہ دکھایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جس طرح برائیوں میں ملوث ہو گئے وہ دکھائی جائیں گی. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نور ان سے چھن جائے گا. یا منافق ہوں گے کہ جو ایمان کا ظاہری دعویٰ کرتے تھے، تو ظاہری طور پر تھوڑی سی روشنی دکھائی جائے گی اور اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا. تو ایمان والے دیکھ کے ڈر اٹھیں گے، یا اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ساتھ والے گھر میں بجلی چلی جائے تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری بھی نہ چلی جائے. تو قیامت کے دن ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی روشنی چلی جائے گی، تو وہ بھی پریشان ہوں گے اور دعائیں کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے. یہ کفار اور منافقین کون؟ جو ایمان والوں کو دین پر نہ چلنے دیں، جو ایمان والوں کے لیے دین کا رستہ مشکل کر دیں، ان کے ساتھ وغلظ علیہم، سخت رویہ اختیار کیجئے. حقیقت یہ ہے کہ ابتدائی دور میں حکم یہ تھا کہ منافقوں کو نظر انداز کرو، ان کو معاف کر دو، درگزر کرو، جانے دو اور اپنا کام کرتے چلے جاؤ. یہ کیوں تھا؟ شاید کہ یہ بھی کسی وقت انسان بن جائیں، یہ بھی کسی وقت ہدایت پا جائیں. لیکن جب ان کے اندر کوئی خیر، کوئی خوبی اور کوئی بھلائی نظر نہ آئی، تو پھر کیا ہوا کہ نہیں، اب ان کے اوپر سختی کرو. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ہر اس جگہ پر ڈٹ جاؤ جہاں تمہیں دین سے ہٹا کر کسی اور طرف لے جانے لگے لوگ. یہ بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جیسے ہم ویسے چل رہے ہوتے نا، تو آگے دیکھتے نا پھسلنے والی جگہ آ گئی، تو ہم اپنی پوری قوت مجتمع کر لیتے اور پورے جماع کے احتیاط سے پاؤں رکھتے کہ پھسل نہ جائیں. اسی طرح دین کے راستے پر بھی بہت سی پھسلنے والی جگہیں آتی، بہت ساری پھسلنے والی جگہیں آتی. کبھی کوئی لالچ انسان کو پھسلاتا ہے، کبھی کوئی خوف پھسلاتا ہے، کبھی کوئی دوست احباب پھسلاتے ہیں کہ چلو چھوڑو، میری خاطر یہ کر لو، میری وجہ سے یہ کام کر لو، حالانکہ وہ کام اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے. لیکن انسان لوگوں کی باتوں میں آ کے پھسل جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ بچے سگریٹ کیوں پینے لگتے ہیں؟ دیکھا دیکھی نا دوستوں سے. دوست کیا کہتے ہیں؟ ایک کش لگا کے تو دیکھو، چلو صرف ایک دفعہ ٹرائی کرو، میری خاطر کر لو. اور وہ بیٹھے بیٹھے وہ پہلے اس دھوئیں کو سونگتے رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ اچھا لگنے لگتا ہے، پھر لے کے پی لیتے ہیں، پھر عادی ہو جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے پیسے اس پہ جلا ڈالتے ہیں. سگریٹ کیا ہے؟ پیسوں کو جلانا ہی ہے نا، شیطانی کام. شیطان بھی آگ سے پیدا ہوا تھا، دھوئیں سے پیدا ہوا تھا، اور یہ بھی ایک شیطانی کام ہے کہ آپ بیٹھے ہیں دھواں اڑاتے رہیں، شیطان کو خوش کرتے رہیں. لہذا کوئی ایسا کام کہ جو ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹائے، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا لالچ، کوئی ایسا خوف، تو اس میں انسان ہوشیار ہو جائے. نہیں، میں نے دین کا راستہ نہیں چھوڑنا، میں نے لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، میں نے معاشرے کو نہیں دیکھنا، میں نے تو دیکھنا اللہ کا حکم کیا ہے. اس لیے کہ میں آئی اللہ کی طرف سے ہوں، میں نے جانا اس کی طرف ہے، اس نے میرا حساب لینا ہے، رزق وہ مجھے دیتا ہے، میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، میں اس کو نہیں ناراض کر سکتی. دنیا راضی ہوتی کہ ناراض وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی. اور بھولے سے اگر کوئی ایسا کام ہو جائے، پھر انسان توبہ معافی کر کے پھر اپنے راستے پہ پلٹ جائے. مثلا آپ یہاں سے گھر جائیں گے، اگر بھول کے کوئی موڑ غلط کاٹ گئے تو آپ اسی گلی میں چلتے جائیں گے.
مثلا اگلی گلی میں مڑنا تھا، پہلی گلی میں مڑ گئے تو وہ چلتے جائیں گے، کوئی بات نہیں، مڑ تو گئے، اب چلنے آئے چل جائیں، نہیں، واپس آئیں گے اور اپنی اصلی گھر کی گلی کی طرف مڑیں گے. اسی طرح مومن کا گھر تو جنت ہے. کوئی گلی جو اس سے پہلے ادھر ادھر موڑ لے، ادھر نہیں مڑنا، اصل گلی میں جا کے مڑنا ہے تاکہ وہ منزل نہ ہاتھ سے جائے. وہ ہمیشہ کی خوشیوں کا گھر ہے. اس کے اوپر کسی چیز کا سودا نہیں کرنا، کسی چیز کو قربان نہیں کرنا کہ جو اس کی طرف لے جانے والی ہو. مثلاً آپ دیکھیں کہ کوئی چیز جو آپ کو یہاں سے گھر لے جانے والی ہو وہ آپ کسی کو دے ڈالیں گے، اچھا لے جاؤ تم، نہیں. اسی طرح کوئی ایسا عمل جو جنت تک پہنچانے والا ہے اس کو چھوڑ نہیں دینا، کرتے کرتے اس کو آخر دم تک کرتے چلے جانا. اسی لیے ایمان کی سلامتی کی دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری آخر اچھی کرنا. ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیوں پہ چلتے چلتے لوگوں کے پھسلانے میں، دھوکے میں، زمانے کی باتوں میں آ کے اپنے اصل کو، اصول کو، دین کو، طریقے کو چھوڑ بیٹھیں صرف لوگوں کی خوشی کے لیے. آج آپ دیکھیں کہ بہت سا حجاب اور پردہ کیوں اٹھ گیا؟ کیا ہم سب شروع سے ایسے ہی تھے؟ نہیں. بہت سے گھرانے بہت دیندار تھے، بہت پردے کے پابند تھے. آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں کیوں ختم ہو گئیں؟ زمانے کو دیکھتے دیکھتے، لوگوں کو دیکھتے دیکھتے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سارے لوگ جن کی خاطر ہم کوئی بھی ایسا کام کریں، ہمیں اللہ سے بچانے والے ہیں، چھڑانے والے ہیں، کام آنے والے ہیں، نہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ دو مثالیں دے کے بات بالکل صاف کر دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں. پہلی مثال، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح. اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال دیتے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا نوح علیہ السلام کے واقعات، اور جب وہ دنیا میں آئے اور کتنے سال رہے اور کیا کیا کیا. اور نہیں جانتے تو ہم ماؤں کو جاننا چاہیے تاکہ بچوں کی پہلی تعلیم جو ہے وہ کہانی سنانے سے ہوتی ہے. اور ان کی تربیت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اچھی کہانیاں سنانا شروع کریں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ذہن بنے گا. تو اللہ تعالیٰ کافروں کے معاملے میں ایک مثال بیان کرتے ہیں نوح علیہ السلام کی بیوی کی، وامرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی کی. یہ کون تھی دونوں؟ کانتا، یہ دونوں تھیں تحت عبدین، دو بندوں کے تحت، یعنی زوجیت میں، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، صالحین، نیک، نیک بندے یعنی پیغمبر تھے. فخانتاہما، تو ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، دونوں نے خیانت کی. اچھا، شوہر ان کے جو تھے نا وہ عام شوہر نہیں تھے، وہ رسول اور پیغمبر تھے. انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کہ وہ کوئی بے وفائی کی، کوئی غلط رستے پہ اس طرح چل پڑی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیم شوہر لے کر آئے تھے، جو پیغام شوہروں نے لوگوں کو دیا، اس پیغام کو نہیں مانا، یعنی دین کو صحیح معنوں میں قبول نہیں کیا. اچھا، خیانت کیا ہوتی ہے؟ ایک طرح سے دھوکہ دینا ہوتا نا، اوپر سے کچھ ظاہر کرنا، اندر سے کچھ اور کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شوہر تو ان دونوں کے بڑے نیک تھے، پیغمبر تھے، لیکن بیویاں جو تھیں وہ شوہروں کے طریقے پر نہیں تھیں. کیا ہوا؟ جب قوم پر عذاب آیا، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں پیغمبر اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ہمارے ماں باپ بڑے نیک تھے، ہم کو چھڑا لیں گے، ہمارے شوہر بڑے نیک ہیں، ہم ان کی بیوی نہیں ہیں، ہمیں بھی ساتھ جنت میں لے جائیں گے. نہیں. یا ہم کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو وہ ہماری سفارش کرا لیں گے، بس ٹھیک ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ بھی تو پیغمبر تھے نا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، لیکن اپنی بیوی کو عذاب سے نہیں بچا سکے. اتنی عبادت کرنے کے باوجود، اتنی محنت، ہم میں سے کسی نے اتنی محنت دین کے لیے کی نہیں کی. 950 سال صبح شام دن رات، چھپے ڈھکے، اعلانیہ ظاہری، ہر طرح انہوں نے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائی اور اس کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں. لیکن ان ساری محنتوں کے بدلے میں وہ اپنی بیوی اور بچے کو نہیں بچا سکے. یہ قرآن میں لکھا ہے فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. لوط علیہ السلام بھی اسی طرح اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے. کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لوط علیہ السلام کو کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر نکل چلو کیونکہ بستی پہ اب عذاب آنے لگا ہے، تو ان کی بیوی بھی ساتھ نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا. کہتے ہیں کہ تھوڑی دور جا کے جب پیچھے دھماکے ہونے لگے تو بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہائے قوم پہ کیا ہو رہا ہے.
کیونکہ اس کی دلچسپیاں اور دوستیاں اور محبتیں قوم والوں کے ساتھ تھی. کیا ہوا؟ ایک پتھر آ کے ان کو بھی لگا وہاں، اور کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی، وہ پیچھے ہی رہ گئی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہ جا سکی. اور کیا کہا گیا؟ وقیلا، اور کہا گیا دونوں آگ میں چلی جاؤ، ادخلا، دونوں چلی جاؤ، داخل ہو جاؤ، النار، آگ میں، مع الداخلین، دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ. جیسے اور جہنم میں گئے تم بھی ساتھ چلی جاؤ. خواہ تم پیغمبروں کی بیویاں تھیں لیکن خود کوئی اچھا کام نہیں کیا تو اچھے شوہر بھی نہیں بچا سکے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف اور حساب، کہ جب تک خود کام نہیں کرو گے، کسی کا کیا تمہارے کام نہ آئے گا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، فرعون کی بیوی کی. اب فرعون کون تھا؟ ظالم کافر بادشاہ. اور بیوی کون تھی؟ مسلمان. یعنی اگر شوہر ایمان والا نہیں، نیک نہیں، لیکن بیوی نیک ہے تو پھر کیا ہوا؟ اذ قالت، وہ کہنے لگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. یا اللہ، فرعون کا محل نہیں چاہیے، یہ بادشاہت نہیں چاہیے، یہ بڑے بڑے دنیا کے ساز و سامان نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ تو سب ختم ہونے والا ہے. مجھے تو تیری جنت چاہیے اور تیرے پاس گھر چاہیے. کتنی عقل مند عورت تھی. اس نے شوہر کی مار کھانا قبول کر لی، اس کی دھمکیاں قبول کر لی، اس کی جھڑکیاں سن لی، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا، اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں کیے. آج ہم کوئی غلط کام کرنا ہو تو کہتے ہیں کیا مجبوری، ہمارے تو میاں ہی نہیں مانتے، ہمارے تو شوہر کو یہ بات پسند نہیں. شوہر کا بہانہ کر کے ہم جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں، حالانکہ جس بات پہ شوہر کی مرضی ہو اور ہماری نہ ہو تو ہم کبھی نہیں کرتے. تو یہاں کیا ہوا؟ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اللہ مجھے فرعون سے نجات دے. کیوں؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو میخوں والا تھا. کہتے ہیں کہ وہ ہاتھوں میں کیل ٹکوا دیتا تھا جس کے بارے میں اس کو پتا چلتا تھا کہ میری بات نہیں مانتا. کہا جاتا ہے کہ اس نے حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں بھی کیل ٹکوائے تھے، سخت سزا دی تھی. کہنے لگی وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اللہ مجھے فرعون سے نجات دے، وَعَمَلِي، اس کے کاموں سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یا اللہ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دی، وہ جنت کی عورتوں کے اعلیٰ مقام پر ہیں. کتنی عقل مند تھی. آج فرعون کے محلات کدھر گئے؟ وہ مال و دولت کدھر گئے؟ وہ نام و نمود کہاں گئی؟ وہ عزت کہاں گئی؟ سب ختم ہو گئی. باقی کیا رہا؟ حضرت آسیہ کا نیک عمل، وہی ان کی نجات کے کام آیا، وہی ان کی عزت کا سبب بنا. اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مثال دیتا ہے کہ دیکھو اصل قیمت ایمان کی ہے، نیک عمل کی ہے. اور وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. یہاں خاص طور پر ایک نیک لڑکی کی صفت بتائی جا رہی ہے. کیا؟ کہ وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتی ہے. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اپنی روح سے اس میں پھونک دیا. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی. وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی. مسلمان بیٹی کی اور صفات کیا ہیں؟ کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، کیونکہ حضرت مریم نے اسی لیے تو اللہ کی کتابوں اور کلموں کی تصدیق کی تھی، کیونکہ انہوں نے کتابیں پڑھی ہوں گی. کیونکہ پڑھے بغیر، جانے بغیر تو کسی چیز کی تصدیق کا کیا معنی؟ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی. عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو ہمارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، ابھی تو ہم چھوٹے ہیں، ابھی تو ہم ٹین ایجر ہیں، ابھی تو ہمارے عیش و عشرت کے دن ہیں. اگر مائیں اپنی بچیوں سے کہیں نا کہ تم کچھ کرو، کہتے ہیں آپ بھی تو اس عمر میں ایسے ہی کرتے تھے، ہمیں کیوں کہتے ہیں، ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ نہیں، انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جتنی جلدی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راستے کی ہدایت دے اور جتنی جلدی اس کو اس بات کی توفیق نصیب ہو کہ وہ اللہ کو راضی کر سکے. لہذا ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم سب اپنی دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت اور اللہ کی رضا، اس کی طرف بھی توجہ دیں. صرف یہ گھر نہ بنائیں، آخرت کے گھروں کی فکر بھی کریں.
صرف یہاں کی خوشیاں سمیٹنے کی فکر ہی نہ ہو، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں بھی مقدر ہوں. صرف چند روزہ زندگی کا ہی غم نہ پالیں، آخرت کا غم بھی پالے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، جہاں سے کوئی چھٹکارا نہیں. یہ تو ختم ہو جائے گی، وہ تو باقی رہنے والی ہے. باقی رہنے والی کو ترجیح دیں ختم ہونے والی پر. یہی عقل مندی ہے. یہ محفلیں اسی لیے سجائی جاتی ہیں، اسی لیے سب اکٹھے ہوتے ہیں کہ پھر اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں. ایسا نہیں کہ یہ باتیں آپ کو پتہ نہیں، پتہ ہیں لیکن بھول جاتی ہیں. دنیا کے کاموں کو ہم کتنی دفعہ، مثلا کہ کسی شادی پہ جانا تو بار بار یاد کراتے ہیں نا، ایک دوسرے سے پوچھا کس دن ہے بھلا، کب جانا ہے، کس ٹائم پہ جانا ہے، میں بھول ہی نہ جاؤں. تو بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر میں رکھ کے ہم بھول جاتے ہیں نا. اچھا وہ پتہ نہیں کہاں رکھ بیٹھی ہوں، وہ کاغذ رکھا تھا مل نہیں رہا، وہ کپڑا رکھا تھا مل نہیں رہا، چابی رکھ کے بھول گئی ہوں. بھولتے ہیں نا ہم. بالکل اسی طرح دین کی باتیں بھی بھولتے ہیں. تو دین کی باتوں کو یاد کرانے کے لیے سب کو اکٹھے ہو کر کبھی نہ کبھی ضرور ان چیزوں کو، اپنے فرائض کو اور اپنی ذمہ داریوں کو یاد کریں تاکہ ہماری آخرت سنورے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ چند چیزوں کا تعارف میں آپ کو کرانا چاہتی ہوں. یہ ایک کتاب ہے آخری سفر کی تیاری. ہم سب کا ایک آخری سفر ہے جس کے لیے ہم فکر نہیں کرتے، یا یہ کہ کسی کے گھر میں جب وفات ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے. ہر کوئی نئے نئے مشورے دیتا ہے، وہ کرتے چلے جاتے. تو یہ کیا سنت طریقہ ہے میت کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے. تو یہ وفات کے بعد کیا ذمہ داریاں ہیں جو لوگ وہاں حاضر ہوں، کس طرح اطلاع کریں، کس طرح غسل دیں، کس طرح پھر کفن دیں، کس طرح جنازہ لے جانے کا طریقہ ہے. پھر اسی طرح میت کے لیے مسنون دعا کیا ہے. یعنی عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے میت کی بخشش کی، یہ بھول جاتے ہیں. حالانکہ میت کو جو سب سے زیادہ چیز فائدہ دیتی ہے وہ دعا ہے. تو اس لیے یہ صرف 10 روپے کی کتاب ہے، لیکن اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو فوری فوری کرنے کی یاد دہانی کی ہیں وہ موجود ہیں. اسی طرح یہ قرآن کی جتنی بھی دعائیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو صحیح دعائیں ہیں اس کی کتاب ہے. اسی طرح بچے نماز نہیں پڑھتے تو ان کو عادت ڈالنے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی ڈائری بنائی ہوئی ہے کہ بچے روز کا حساب لکھیں. آپ یہ بھی کر سکتے کہ انہیں کہیں کہ اگر آپ یہ پورے خانے پورے ہوں گے تو آپ کو انعام دوں گی. 15 دن کا حساب اس میں لکھ کر آپ اپنے بچوں کو ایک شوق دلا سکتے ہیں. اسی طرح دعائے استخارہ اور دعائے حاجت ہے. کھانا کھانے کے طریقے کیا ہیں یہ انگریزی میں، کیونکہ آج کل ہمارے بچے انگریزی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اردو کم اب جانتے ہیں اور انگریزی زیادہ جانتے ہیں، تو اس لیے یہ انگریزی میں بچوں کو ادب آداب سکھانے کے لیے. اسی طرح یہ آیات شفا ہے. پھر اسی طرح یہ فولڈر ہے جس کے اندر قرآنی دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، قرآن پاک کے بعد پڑھنے کی دعائیں ہیں. یہ ایک حدیث ہے کہ بدترین شخص کون ہے، یہ اس کی علامات بتائی گئی ہیں. سوتے وقت ڈر جاتے ہیں بہت سے لوگ، یہ برا خواب آنے پہ پریشان رہتے ہیں، یہ اس کی دعا ہے. بہت سے لوگ قرض کے لیے بڑے پریشان رہتے ہیں، تو یہ قرض کی ادائیگی کی دعا ہے. حضرت معاذ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اوپر قرض کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو. آپ نے فرمایا یہ ایسی دعا ہے کہ تم پہ احد پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا سامان کر دے گا. اور یہ مسنون حدیث ہے. پھر اسی طرح نیک اولاد کے لیے دعائیں ہیں، کیونکہ ہم اولاد کے لیے اور فکر تو کرتے ہیں لیکن دعائیں کم مانگتے ہیں، تو بچے کی تربیت پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ آیات شفا ہیں. پھر یہ کپڑے پہننے کی دعائیں ہیں. پھر اسی طرح کچھ کیسٹس ہیں. یہ مسنون دعائیں جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں ان کے صحیح پروننسیشن کے کس طرح تلفظ پڑھا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ پھر کتاب لے لیتے ہیں، پڑھنی نہیں آتی، ان کا ترجمہ اور چھوٹا چھوٹا اس کی تفسیر بیان کی ہوئی ہے، کہلوائی ہوئی ہیں اس میں. پھر اسی طرح ہم عام طور پر جب تحفے دیتے ہیں تو یا کپڑے یا اس طرح کی چیزیں دیتے رہتے ہیں، تو یہ ایک گفٹ پیک کی شکل میں بھی بنوائی ہوئی ہے تاکہ اس طرح کی چیزیں دیں جو صدقہ جاریہ بھی بنے انسان کے لیے. پھر اسی طرح یہ کہ نماز کیا سکھاتی ہے، تقدیر کے مسئلے میں لوگ الجھے رہتے ہیں. یہ سورۃ کہف ہے جو جمعے کے دن پڑھنی چاہیے. شرک کیا ہے، کیونکہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور انسان کے اعمال برباد کرنے والا ہے. یہ تکبیریں ہیں، بعض اوقات چھوٹے بچے جیسے ہوتے ہیں تو گھر میں جیسے ڈرتے ہیں، سوتے نہیں، یا اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے بار بار اگر ہلکی آواز میں سنائی جائے تو یہ انشاءاللہ تعالی فائدہ دے گی. اسی طرح شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا اس کے بارے میں ہے.
خواب اور اس کی حقیقت کیا ہے، کون سے خواب سچے ہوتے ہیں، کس کس طرح کے خوابوں سے پناہ مانگنی چاہیے. پھر اسی طرح حقوق العباد ہے، آیت الکرسی ریپیٹڈلی ریکارڈ کی ہوئی ہے. پھر اسی طرح یہ اجمی ہے ایک قاری، اس کی قرات کا سیٹ ہے. پھر اسی طرح یہ رمضان مبارک ہے. پھر شرک کیا ہے، عدل احسان صلہ رحمی ہے. اسی طرح عدل احسان صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، پھر دعا کر لیتے ہیں. سوال ہے کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں مثلا بیٹی کی شادی کے لیے بینک سے قرض لینا کیسا ہے، کیونکہ اس کی ادائیگی میں سود بھی دینا پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ اسلام کا نقطہ نظر جو شادی کے بارے میں ہے وہ بھی بہت سادہ ہے. جب ہم اسلام کے ایک حکم کو توڑتے ہیں تو پھر دوسرا حکم ساتھ ہی توڑنا پڑتا ہے. پھر اس کی خرابیاں آپ دیکھیں کہاں تک جاتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر جو بنیادی خوبی ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ سب ایک دوسرے کے ہمدرد اور مہربان ہوں. قرآن پاک میں مومنوں کو آپس میں کس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا قرآن پاک میں آتا ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں رحیم اور شفیق ہیں. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مومنوں کے اوپر نرم ہے ایک دوسرے کے لیے اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے مسلمانوں کے لیے تو سخت ہو گئے ہیں، کافروں کے لیے شاید پھر بھی نرم ہو. بے حسی اور ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال نہ رکھنا، یہ چیزیں بہت عام ہو کر رہ گئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کس طرح کی تھیں، اپنی یا اپنے بچوں کی. جب ہم آپ کو اپنا رسول مانتے ہیں، اسوہ حسنہ مانتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اتنے اخراجات اور اتنے اسراف جو ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ خود ہمارے معاشرے کی پیدا کردہ چیز ہے. پھر اگر معاشرے کے اندر ایک خرابی ہے تو اس کو ہم دور کیوں نہیں کرتے، اس کی اصلاح کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر قرض کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا مسلمان بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے بینک تک جانا پڑے اور پھر انسان اس سے کبیرہ گناہ میں شریک ہو جائے؟ تو اس میں یہ ہے کہ انسان حرام کو تو کسی صورت میں حلال نہیں کر سکتا. یعنی میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ بینک سے قرضہ لے کر شادی کر کے بے شک سود دیں، اس میں کوئی گناہ نہیں کیونکہ مجبوری ہے. ہم جس چیز کو بھی مجبوری کا نام دیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر سمجھتا ہے کہ کس حد تک مجبوری ہے اور کس حد تک ہم نام و نمود، دکھاوا اور نمائش کر رہے ہیں. تو اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑے امیر گھرانوں میں شادی کرنے کے لیے زیادہ نمود و نمائش کی ضرورت ہوتی ہے، تو انسان کسی چھوٹی چیز پر صبر اور قناعت کر لے، لیکن حرام کی طرف ہر صورت جانے سے بچنے کی کوشش کرے. حرام صرف ایک ہی صورت میں جائز ہوتا ہے اور وہ کیا کہ جب انسان کی جان کو خطرہ ہو. فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ خنزیر اور خون اور مردار یہ سب چیزیں حرام ہیں، لیکن کون کھا سکتا ہے؟ جو بڑا ہی بے قرار ہو جائے، مجبور ہو جائے کہ اور کچھ مل ہی نہیں رہا کھانے کو سوائے اس کے کہ مردار سامنے پڑا ہوا ہے، تو پھر وہ کھا سکتا ہے اور صرف اتنا کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے. اسی طرح اگر جان بچانی ہے تو اس وقت کوئی ایسی چیز دی جا سکتی ہے، کسی دوائی میں مثلا کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے، لیکن عام حالات میں نہیں. اسلام میں پردے کا کیا تصور ہے؟ کیا چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ اسلام میں پردے کے بارے میں سورت نور میں حکم آتا ہے اور سورت احزاب میں حکم آتا ہے. سورت نور میں جو حکم آتا ہے وہ کیا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ مومن عورتیں جو ہیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں، خوبصورتی ظاہر نہ کریں. تو ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوبصورت حصہ انسان کے جسم میں کون سا ہے؟ اس کے پاؤں، ہاتھ، چہرہ. اسی لیے چہرہ جو ہے وہ خوبصورتی کا ایک حصہ ہے. دوسرا سورت الاحزاب میں آیت آتی ہے یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے، بیویوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنے چادر پلو لٹکا لے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے، جیسے پہلے زمانے میں عورتیں گھونگھٹ نکالتی تھیں، تھوڑا ادھر سے کھسکا لیا، تھوڑا ادھر سے ڈھانپ لیا. تو یہ حضرت ابن عباس نے اس کو کر کے یوں دکھایا کہ
کہ چادر لی اور لپیٹ کے دکھایا اور آنکھیں ننگی ہو رہی تھی اور باقی حصہ جو ہے وہ لپیٹ دیا، کیونکہ راستہ دیکھنا ہے، چیزیں دیکھنی ہے، کچھ خرید و فروخت کرنی ہے. تو اس حد تک تو اجازت دی گئی کہ جس سے انسان دیکھ سکے اور مشکل میں گرفتار نہ ہو. لیکن باقی اس اور خاص طور پر جب میک اپ ہو تو میک اپ تو تبرج میں بھی آ جاتا ہے نا. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، پہلی جاہلیت جیسی سج دھج نہ دکھاؤ، یعنی اپنی خوبصورتی کو نمایاں نہ کرو. نماز پڑھتے ہوئے کئی خیالات آتے ہیں، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں جس سے نماز صحیح پڑھی جا سکے. اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اسی طرح اعوذ باللہ سمیع العلیم. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بائیں طرف انسان تھتکار دے، یعنی تھتکارنے کا مطلب تھوک پھینکنا نہیں ہے، بلکہ ایسے تھو تھو کر کے ہلکا سا اس طرف کو کر دے شیطان کی طرف، اس سے انشاءاللہ تعالی کنٹرول ہوں گے. الہدا اسکول کے بارے میں تعارف کرائیں. الہدا جو ہے وہ ایک تعلیمی ادارہ ہے. جس طرح کوئی بھی اسکول ہوتے ہیں ایسے ہی ایک اسکول ہے کہ جس میں قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بنیادی طور پہ پڑھایا جاتا ہے. یہ کوئی جماعت نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. بس ایسے اسکول ہے جیسے کوئی سڑک پہ اور سکول ہے، ایسے ہی اگر یہاں کوئی الہدا ہو تو وہ ایک اسکول ہوگا جس میں لوگ قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے. ایک سوال پوچھنا ہے کہ آج جس کو بھی کہے کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہے تو وہ کہتا ہے اللہ بخشنے والا ہے، اور اللہ نے کہا کہ کلمہ پڑھنے والا ایک دفعہ جنت میں ضرور جائے گا. ہاں یہ تو ہے کہ ایک دفعہ ضرور جائے گا، لیکن یہ بھی پتا ہے کہ کس طرح کتنی مصیبتوں کے بعد. صرف حشر کا یہ ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہے. دنیا میں ہم تھوڑی سی عیش و عشرت کر کے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لیں تو 50,000 سال ہم تکلیف اٹھا سکتے ہیں. زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن زکوٰۃ کا جو مال ہوگا، سونا چاندی وغیرہ، وہ تپا کر ان کے چہروں کو، پیشانیوں کو اور پیٹھوں کو لگایا جائے گا، اور یہ ہوتا رہے گا حشر کا پورا دن. اس کے بعد چاہے وہ جہنم میں بھیجا جائے یا جنت میں بھیجا جائے، یعنی کلمہ گو ہے جنت میں بھیجا جائے گا، لیکن اس سے پہلے یہ جو اتنا لمبا عرصہ وہ جہنم کی تپی ہوئی پلیٹیں انگارے لگ رہے ہوں گے، اس کا کیا بنے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ بتایا، صحیح بخاری آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہاں اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، پھر وہاں سے نکلیں گے، جنت کے کنارے نہر الحیات پہ ڈالے جائیں گے، وہاں ان پہ پانی جنت کا پھینکا جائے گا جس سے ان کے جسم دوبارہ بنیں گے. ان کے جسم بننے کے باوجود اس پر آگ کے جلنے کے نشان ہوں گے. وہ جب جنت میں بھیجے جائیں گے تو ان کو جہنمیون کہا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں پہلے جہنم میں پھینکے گئے تھے. تو اس امید پہ تھوڑی دیر کے لیے عیش و عشرت کرنے کے لیے حرام کام کر لینا کہ ایک دفعہ تو جنت میں پہنچ ہی جائیں گے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. انسان کو توبہ استغفار ہی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں تو جہنم کی شکل اور لو بھی نہ دکھا. کہاں یہ کہ وہ اس امید پہ کہ اچھا پھر بعد میں نکل جائیں گے اس سے. یہ کچھ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان سب کے لیے میں اکٹھی ایک ہی دعا کر دوں گی انشاءاللہ. احمدی ہمسائے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ بس کسی بھی انسان کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں بس وہی، لیکن دلی دوستی اور تعلق نہیں ہونا چاہیے. ٹی وی دیکھنا کیسا ہے جبکہ ہم ان مردوں کی صرف شکل دیکھتے ہیں. مسلمان عورت کے لیے پسندیدہ نہیں کہ وہ بے وجہ بیٹھ کے مردوں کی شکل بھی دیکھتی رہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَقُلِ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. یہ سورۃ نور کی آیت ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ فحش سین انسان کو غلط رستوں کی طرف پھر لے جاتے ہیں. جب ٹی وی کے اوپر لڑکی لڑکے کو بے حیائی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو کہ ایک ایمان والی بچی کے لیے اس کے دل میں شرم و حیا باقی رہے گی؟ نہیں، اس کی بھی اترے گی. پھر وہ بھی ایسی چیزوں کو آہستہ آہستہ انجوائے کرنے لگے گی، پھر ان چیزوں کی برائی اور قباحت میں نکلنے لگتی ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھنے سے ہی شروع ہوتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے تو ہمارے پاس وقت کوئی نہیں، دین سیکھنے کے لیے تو وقت کوئی نہیں، عمل کرنے کے لیے تو وقت کوئی نہیں، لیکن ایسی چیزوں کے لیے ہم گھنٹوں بھی بیٹھے رہے ڈرامہ دیکھنے تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ گھنٹہ بھی گزر گیا. کیا عشاء کی نماز میں بھی ہم ایک گھنٹہ لگاتے ہیں؟ جنت کے لیے تو گھنٹہ نہیں لگاتے، لیکن ٹیلی ویژن کے آگے آرام سے گھنٹہ گزار لیتے ہیں. میں FSC کی طالبہ ہوں، جو بھی یاد کرتی ہوں بھول جاتا ہے. اس کے لیے آپ یہ شاید یہاں کارڈ ہو، مجھے پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن ایک دعاؤں کا کارڈ ہے، حصول علم کی دعائیں. اس میں رب اشرح لی بھی لکھا ہوا ہے، رب زدنی علما والا بھی لکھا ہوا. وہ بک مارکر کی شکل میں اگر وہ کتاب کے اندر رکھ لیں، جب بھی آپ پڑھنے لگے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے وہ،
پھر اس کے بعد آپ پڑھائی شروع کریں. دل چاہتا ہے ٹی وی پہ آپ کا پروگرام رکھا جائے تاکہ لاکھوں لوگ مستفید ہوں. کیا ایسا ممکن ہے؟ پتہ نہیں، میں نے خود کبھی کوشش نہیں کی. اگر کبھی کوئی کہے تو کر دیتی ہوں. کیا حجاب میں وہاں اپنا درس دیں؟ اس میں یہ ہے کہ ایسی چیزیں میں نے کبھی خود اس طرح کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ظاہر ٹیلی ویژن میرا نہیں ہے، یہ ریڈیو میرا نہیں ہے، اور پھر یہ کہ ساری ذمہ داری میری ہی نہیں ہے، اور لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. میری اب خود ایک دفعہ بات ہوئی تھی ٹیلی ویژن والوں سے کہ آپ یہ اتنے فضول پروگرام کیوں دکھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آئے میں آپ کو خط دکھاتا ہوں جو لوگوں کی فرمائش پہ ہم لگاتے ہیں. لوگ اگر ہم سے دینی باتوں کی فرمائش کریں گے تو ہم دینی پروگرام بھی دکھائیں گے. لوگ فرمائشی گانوں کی کرتے ہیں تو ہم دینی پروگرام کیسے دکھا سکتے ہیں؟ تو یہ تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ جب لوگ خط ان کو لکھتے ہیں کہ فلاں پروگرام دکھا دیں فلاں چیز، تو پھر وہ بھی وہی دکھاتے ہیں. قیامت کے دن بھی وہ یہی کہیں گے یا اللہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے تھے اس لیے ہم بری ذمہ ہیں، ہم نے وہی دکھایا ان کو. بیٹی کے لیے رشتے کے لیے مختلف لوگوں سے استخارہ کرایا، کسی نے خواب اچھا دیکھا، کسی نے صحیح دیکھا، اس لیے پریشان. آپ خود استخارہ کریں. کسی سے کیوں کراتی ہیں؟ خود کریں. اور خود کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ 2 نفل پڑھ کر درود شریف وغیرہ پڑھ کے دعا استخارہ پڑھیں. آپ کا دل کسی ایک طرف مائل ہو جائے گا. اگر دل مائل ہو جائے تو کر لے، دل مائل نہ ہو تو نہ کریں. ضروری نہیں کہ شرط آئے کہ خواب، کہیں کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ استخارے کے بعد خواب آئے گی. خواب شرط نہیں ہے. استخارہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے خیر کی دعا مانگنا. 2 نفل پڑھ کے مسنون استخارے کی دعا پڑھتے جائیں. 7 دن کریں، 2 ہفتے کریں، اور اس کے بعد دل اگر مائل ہو جائے تو کام کر لیں، نہ مائل ہو تو چھوڑ دیں. گزارش ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت سے نوازا ہے. بہت سے لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. آپ امت مسلمہ کی وحدت کے لیے کوشش کریں کہ سب دیندار لوگ مل کر پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لیے جدوجہد کریں. آپ دیکھیں کہ ہماری تو سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ سب مسلمان اکٹھے ہوں اور سب کو اکٹھا ایک چیز پہ کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیں، اور وہ چیز قرآن پاک ہے. اگر ہم سب قرآن کی طرف آ جائیں، قرآن پڑھیں، سیکھیں، سکھائیں، گھر گھر میں اس کو پہنچائیں، پھیلائیں، اور ہر شخص تک اس کی بات کو لے کر جائے، تو ہو نہیں سکتا کہ اسلام اس ملک میں نہ آئے. لیکن جب تک ہم قرآن کی تعلیم پر توجہ نہیں کریں گے، اس کو نہیں سکھائیں گے، گھر گھر تک، کان کان تک، دل دل تک یہ نہیں پہنچے گا، اس وقت تک ساری باتیں جو ہیں وہ صرف باتیں رہ جاتی ہیں. اگر انسان کوئی غلطی کرے انجانے میں، پھر اس کے بعد توبہ کرے، اسی طرح اس سے وہ غلطی دوبارہ انجانے میں ہو جائے تو کیا دوبارہ سچے دل سے توبہ کر لے؟ جی ہاں. ایک فارسی کا شعر ہے، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا. اگر 100 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ جائے تو پھر بھی باز آ جاؤ، پھر توبہ کر لو. جان کے نہ توڑے، لیکن انسان ہے نا. مثلا ایک جگہ سے چوٹ لگتی ہے، بعض وقت گزرتے پھر چوٹ لگ جاتی ہے. حالانکہ خود کو چوٹ مارنا مقصود نہیں ہوتا، لیکن بھول جاتا ہے انسان، پھر ادھر ہی جا پڑتا ہے. آپ چلتے چلتے کبھی پھسلنا چاہتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، پھسل جاتے ہیں. تو اسی طرح انسان سے غلطی ہو جاتی. یہ نہیں ہو سکتا کوئی فرشتہ ہے اور اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن اچھا مسلمان وہی ہے کہ جو غلطی کو مان جائے. کیونکہ سب سے بڑی مشکل پتہ کہ آپ اپنی غلطی مانتے بھی نہیں. غلطی مان جائے اور اس کے بعد توبہ کرتے ہوئے پھر نئی زندگی کی اصلاح کرے، ابتدا کرے. وہ نمازیں جو ہم نے سالوں کے حساب سے قضا کی ہیں، اس کا کفارہ یا فدیہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کفارہ فدیہ کوئی نہ تو قرآن میں لکھا ہوا نہ حدیث میں لکھا ہوا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ پڑھ لیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ توبہ استغفار اچھی طرح کریں اور آئندہ کوئی نماز نہ چھوڑے. ہاں، اگر جیسے سو گئے اور الارم لگایا اور پتہ ہی نہیں چلا اور نماز چلی گئی تو اب کیا کریں؟ جس وقت آنکھ کھلے اٹھ کے پڑھ لیں. یہ نہیں کہ آپ الارم ہی بعد کا لگائیں، 8 بجے صبح کا لگائیں، ایسے نہیں. یا اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے کہ او ہو میں تو نماز ہی نہیں پڑھی، جس وقت یاد آئے پڑھ لیں. لیکن کوئی مومن ہوتے ہوئے جان بوجھ کے نمازیں نہیں چھوڑتا ہوتا. اب جو ہو گیا سو ہو گیا. قرآن پاک میں کیا ہوتا ہے؟ ما قد سلف، جو ہو چکا سو ہو چکا. اب کیا ہے؟ نئے سرے سے پکا صحیح طور پر شروع کر دیں. جو ہو چکا سو ہو چکا، اس پہ معافی مانگے اور کثرت سے نفل وغیرہ پڑھا کرے تاکہ پچھلے بھی کفارہ ہوتا رہے. دنیاوی تعلیم اگر اسلام کی سربلندی کے لیے حاصل کرنا مقصود ہو اور اس میں تمام سائنسی علوم شامل ہو تو اس پہ روشنی ڈالیں. یہ بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ دنیا بھی اللہ نے بنائی ہے، اس کے علوم پڑھنا بھی عبادت ہے. لیکن صرف دنیا کا ہو جانا اور اللہ ہی کو بھول جانا یہ اچھی بات نہیں. شوہروں کی اصلاح کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں؟ دنیاوی امور میں، دینی امور میں. اصلاح کا تو جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ یا تو اچھی کتابیں
یا اچھے دوست اور اچھی مجلسیں. اب عورت ہوتے ہوئے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے کہ مثلاً اچھا لٹریچر گھر میں رکھیں, اچھی کیسٹس رکھیں, اچھے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا شروع کریں, پھر اسی طرح مسجدوں میں جہاں اچھا خطبہ ہوتا ہو وہاں پہنچنے کی کوشش کریں, جہاں کہیں مردوں کے درس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں آپ لوگ جائیں, تو اسی سے اصلاح ہو سکتی ہے. ایک عورت کے ہاتھوں صرف نصیحت کرنے سے شوہر کی اصلاح عموماً نہیں ہوتی. پھر یہ ہے کہ دعا کرے, خاص نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, یا اللہ ہمارے شوہر کو ہدایت دے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے گا, کیونکہ وہ دعائیں سننے والا ہے. بیٹی کی شادی کے لیے کوئی دعا بتا دیں, یہ سورۃ القصص کی آیت ہے نا, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا جو ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ایسا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ والدہ نے ناظرہ قرآن نہیں پڑھا, وہ قرآن بھی کھولنا چاہتی ہیں, کیا پڑھیں؟ اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ قرآن پاک کی جو تجوید کا یہ سیٹ ہوتا ہے نا, جیسے کسی بھی اچھے قاری کی آواز میں, وہ لے لیں اور روزانہ ایک کیسٹ سن لیا کریں, اور ساتھ قرآن پاک کھول لیں, اس کو دیکھتی رہیں اور ساتھ ساتھ وہ سنتی جائیں. انشاءاللہ ان کا شوق پورا ہو جائے گا. اور اگر تھوڑی سی بھی ہمت ہو تو بڑی عمر میں بھی سبق یاد ہو جاتا ہے, اس میں بھی محنت کریں تو انشاءاللہ ہو جائے گی. یہ سوال ہے کہ والدین اور شوہر کی فرما برداری میں سے فوقیت کس کو دینی چاہیے؟ شوہر کو. حدیث میں آتا ہے کہ عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے. شادی کے بعد سب سے بڑا حق شوہر کا ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں خاندانوں میں خرابیاں بعض اوقات صرف اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی مائیں پیچھے سے کوئی نہ کوئی بات کہے رکھتی ہیں اور وہ بسنے نہیں دیتی بیٹیوں کو. تو اس لیے عورت پر شوہر کی اطاعت فرض ہے. قرآن پاک میں آتا ہے فالصالحات قانتات, نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں, یعنی اپنے شوہروں کی. یہ سوال ہے کہ اجینو موتو چائنیز نمک کے بارے میں بتائیں. اس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس میں سور کا کچھ انزائمز ہوتے ہیں جو ڈالے جاتے ہیں. تو چائنیز یہ جو کھانے کسی ہوٹل میں آپ کھائیں یا گھر بنائیں, اجینو موتو جو ہے اس کا استعمال چھوڑ دیں. انڈونیشیا میں پچھلے ہفتے کا جو ٹائمز رسالہ تھا اس میں تفصیل آئی ہوئی ہے کہ کس طرح وہاں کے علماء نے یہ فتویٰ دیا, اور وہاں کی جو کمپنی کا ڈائریکٹر تھا اور وہ سب کو گرفتار باقاعدہ کر لیا گیا کہ جب منع کیا گیا تھا کہ یہ چیز نہ ڈالیں تو کیوں ڈالی. ویسے بھی سچی بات ہے کہ جو سادہ کھانے کے اندر صحت ہے وہ ان کھانوں کے اندر ہے بھی نہیں. ہم یہاں کے پیدا ہوئے, یہاں کے پلے بڑے لوگ, ہم کیا کھانے بیٹھ گئے؟ اوٹ پٹانگ چیزیں. اسی وجہ سے ہمارے اندر وہ دین کی محبت, آپس کی محبتیں بھی باقی نہیں رہی. ہمارے دل جو تھے وہ ولایتی ہو گئے ہیں, تو وہ جو آپس کے تعلقات کی چاشنی اور شیرینی تھی وہ بھی ختم ہو کے رہ گئی. تو جو کھانے ہوتے ہیں وہ انسان کی جو پوری سوچ ہے اس پر بھی اثر کرتے ہیں. تو اس لیے صرف زبان کے ذائقے کے لیے کسی بھی قسم کا حرام اندر لے جانا جو ہے درست نہیں. یہ نشے کے لیے کوئی دعا بتائیں. ایسا ہے کہ آیات شفا جو ہیں یہ دم کر کر کے مریض کو جو ہے وہ پانی وغیرہ میں پلائیں اور اس کے اوپر پھونکے بھی. اچھا دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما. ہماری نیت کو صرف اپنے لیے خالص کر لے.
جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوئی ہو ہم سب کو اس سے دور کر دے، اور ہمیں اسی چیز کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضا، یا اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہے۔ یا اللہ پاک تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہمیں اپنے صالح نیک بندوں میں شامل فرما، ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما۔ یا اللہ پاک جو بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما۔ یا رب العالمین تو ہم مسلمانوں کو دلوں کو باہم جوڑ دے، یا اللہ مسلمانوں میں باہم محبت پیدا کر دے، اپنی اطاعت کرنے والا بنا۔ یا رب العالمین ہمارے نسلوں میں اسلام باقی رکھنا۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ تو رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ تو ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جانا۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ اپنے صالح بندوں میں شامل کر لینا۔ یا رب العالمین ہماری قبروں میں روشنی پیدا کر دینا، نور سے بھر دینا۔ یا اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا۔ یا اللہ ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ یا اللہ پل صراط سے آسانی سے پار کروا دینا، جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمانا، آپ کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ کے ہاتھ حوض کوثر پر پانی نصیب فرمانا۔ یا اللہ امت مسلمہ کو ایک کر دے، ان کے دلوں کو باہم جوڑ دے۔ یا اللہ جہاں جہاں امت پریشان ہے اس کی مدد فرما، کشمیر، فلسطین، بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان سب کے دکھ اور پریشانیاں بھی دور کر دے، سب سے تکلیفوں کو ٹال دے۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما، جنہوں نے اس جگہ کا انتظام کیا ہے، کوششیں کی ہیں، انہیں اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان کے لیے اس کام کو صدقہ جاریہ بنا، اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما، انہیں اس کا بہترین صلہ عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے اس کوشش کو قبول فرما، سب کا آنا ملنا جمع ہونا اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔